بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب کے معنی پردہ کے ہیں۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ اسلام نے نامحرم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ محرم کے سامنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، ہاں احتراماً اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ سطر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال، چہرہ، ہاتھ، جسم اور پاؤں کو مکمل طور پر نامحرم کے سامنے ڈھانپا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پردے کو شرعی پردہ کہا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ شرعی پردہ کرنے والی خواتین آج کے زمانے میں آٹے میں نمک کے برابر بچی ہیں۔ مزید افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان خواتین کی بھی کسی جانب سے کوئی حمایت نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں زیادہ تر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ چلنے کا کہتا ہے اور اسلام آسانی والا دین ہے، اس لیے ہم اپنی آسانی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اسلام آسانی والا دین اس لیے ہے کہ وہ سب سے آسان شکل میں موجود ہے۔ اس کی شکل تبدیل ہونے کے بعد آسان نہیں ہوگی، البتہ بگڑ ضرور جائے گی۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ حیا نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن میں اللہ پاک نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی قید نہیں، بلکہ یہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ حجاب کرنا دقیانوسی ہونے کے مترادف نہیں، کیونکہ کپڑے انسان نے تب پہننے شروع کیے جب اس نے ترقی کی، اور حجاب کرنے کے بعد اگر گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا، برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں کہ آخرت میں جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حجاب مسلمان عورتوں کی پہچان ہے، نہ کہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کئی خواتین حجاب کرتی ہیں لیکن کسی بڑے ایونٹ یا فنکشن پر فیشن کی خاطر حجاب چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ یہ زیادہ غلط حرکت ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس روز اللہ کو چھوڑ کر نفس کو چنا گیا، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کے بعد اسے چھوٹنے نہ دیں۔ کیوں فرشتے عورت کے تابوت پر ہنستے ہیں؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا فرشتے بھی کبھی ہنسا کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، فرشتے تابوت پر رکھی اس عورت کی میت پر ہنستے ہیں جو جب تک زندہ تھی تو پردہ و حجاب نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جب مر جاتی ہے تو اس کے تابوت پر اور اس کی قبر کی لحد میں اس پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ نامحرم اس کا جسم یا جسمانی بناوٹ نہ دیکھ سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت دیکھنے کے لائق تھی تو اس نے اپنے آپ کو پردہ و حجاب میں نہیں رکھا، اور اب جب کہ اس کی میت سے سب کو گھن آتی ہے تو اسے چادر سے چھپایا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ سورہ ملک کے آیات کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت تو عورت کے پردے کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی عورت کا مرد کی نسبت زیادہ کپڑا ہوتا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول کا واقعہ سن لیجئے۔ افسردہ تھی کہ مرنے کے بعد جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو ہلنے سے جسمانی حیت واضح ہوتی ہے، تو ایک صحابیہ بتانے لگی کہ جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ مرنے والی عورت کی میت کے گرد ایک کپڑے کو حصار کی طرح چاروں کونوں پر باندھ دیتے ہیں، یعنی چھڑیوں کی مدد سے، جس سے عورت کی جسمانی ساخت نظر نہیں آتی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے پردے کا بھی اسی طرح خیال رکھا جائے۔ ہمارا رول ماڈل تو فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ عورت کا مقام یہ نہیں کہ سرے بازار غیر محرموں کو دعوت نظارہ دے، کیونکہ عورت ایک ماں کی صورت میں ایک نسل کی تربیت کرتی ہے، اور یہ اعزاز بھی عورت کو حاصل ہے کہ ماں کی صورت میں جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی گئی۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی تمام خواتین کو اور مجھے ہمیشہ عفت مند رکھے، آمین ثم آمین۔